یہ حضور کے چاہنے والوں کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ سبحان اللہ بول دینے میں کون سی پریشانی ہو رہی ہے؟ نبی کی تعریف سن کر خوشی کا اظہار کرنے میں کوئی دقت ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کر لیں آپ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی کوئی آتا ہے باہر سے مہمان تو یہ جانچتا ہے کہ بھائی جو امام ہیں ان کے مقتدی کس نہج پر چل رہے ہیں، کس ماحول میں کیسے ہے، اور آپ ناک کٹوا دینے کا کام کرتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، معاف کریے گا، اصلاح تو کیا مگر میں تھوڑا جارحانہ انداز میں اس کو برداشت کر لیجیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور سن لیں جس دل میں وہ نہیں وہ دل نہیں ہے، جس دل میں وہ نہیں وہ دل نہیں ہے، اور جس گھر میں وہ نہیں وہ گھر نہیں ہے۔ دل وہی دل ہے جس میں ان کی یادوں کا مرکز ہو، وہی گھر ہے جس میں ان کا چرچا ہوتا ہو۔ اور یہی پیغام ہمارے امام نے ہم کو دیا تھا، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہی تو ابھی کیا ہوا خدایا، مجھے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو ہماری ایک بات اور سن لیں، دنیا میں ہماری جو پہچان ہے نا وہ عشق رسالت سے ہے، یاد رکھیے۔ نماز کے دعوے دار تو سب ہیں، پڑھتے ہیں، روزہ تو سب رکھتے ہیں، حج و عمرہ کو تو سب جاتے ہیں، اسلام کے جو احکام ہیں ان پہ ظاہری طور پر عملی دنیا میں سب کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جہاں جا کے فرق پڑتا ہے، بٹ جاتے ہیں، وہ عشق رسالت کی بنیاد پر بٹ جاتے ہیں، عشق اولیاء کی بنیاد پر بٹ جاتے ہیں، اہل بیت اطہار کے نام پر بٹ جاتے ہیں۔ تو ہماری پہچان جو ہے وہ نبی پاک کی محبت ہے، سبحان اللہ۔ تو اس پہچان کو کھو مت۔ جو قوم اپنی پہچان کھو دیتی ہے نا وہ گم ہو جاتی ہے، لاپتہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو لاپتہ کرنے کی کوشش نہ کریں، جب حضور کا نام آئے تو آپ کا دل خوش ہونا چاہیے، اور اسی خوشی کے عالم میں زبان سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے۔ اب آج میری گفتگو بالکل سمپل ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کا میلاد منانا کیا یہ شرک ہے؟ آدمی کافر ہو جائے گا، اسلام ہی سے چلا جائے گا؟ اس سوال پر آج میری گفتگو ہے۔ آج اس گفتگو اس نہج پر میں کروں گا کہ آپ سے میں سوال کروں گا، میں سائل ہوں گا، آپ مسئول ہوں گے۔ اپنی عقل کی بنیاد پر آپ جہاں جہاں سوال ہو جواب دیں گے۔ میلاد کا معنی اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو ملے گا ذکر پیدائش کرنا، پیدائش کا ذکر کرنا۔ گھر میں آپ کے بچہ پیدا ہوا، آپ اس کی پیدائش پر جو کچھ چرچا کرتے ہیں وہ آپ کے بچے کا میلاد ہو گیا۔ پوچھ رہا ہوں سوال، آپ کا بچہ بڑا ہو گیا، 10 سال 15 سال ہو گیا، اب اگر اس کی پیدائش کے مناظر آپ بیان کریں گے کہ بیٹا تیری پیدائش کے موقع پر ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ تکلیف وہ تکلیف، یہ معاملہ وہ معاملہ، یہ ذکر کیا اور کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ارے بھائی بولو، کرتے ہو نا؟ تو کیا مشرک ہو گیا؟ پوچھ رہا ہوں بھائی، اپنے بچے کی پیدائش کا ذکر کیا تو مشرک ہو گئے؟ ایسا دماغ میں آتا ہے آپ کے؟ آتا ہے تو بتاؤ۔ اگر ایسا ہو کہ مشرک ہو جاؤ تو کوئی اس شرک سے بچے گا بھی نہیں، سب کافر ہی ہو جائیں گے، پھر مسلمان کوئی رہے گا نہیں۔ تو آپ کی عقل کی عدالت سے جواب دیجئے
کہ ہر آدمی اپنے اہل خانہ کی پیدائش کا کہیں نہ کہیں ذکر کرتا ہے پر وہ کافر نہیں ہوتا۔ اب میرے سوال کا جواب دو، کون سا ایسا اپرادھ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نبی کی پیدائش کا ذکر کر دیں تو سیدھا کافر ہی ہو جائیں گے؟ نبی کی پیدائش کا چرچا کر دیں تو سیدھا مشرک ہی ہو جائیں گے؟ یہ دماغ میں آتا ہے آپ کے؟ آتا ہے تو بتائیے، یہ سمجھ میں یہ بات بیٹھتی ہے تو بتائیے۔ آپ اپنے بچوں کی پیدائش کا چرچا کریں اور کچھ لوگ تو برتھ ڈے مناتے ہیں، حالانکہ ناجائز کرتے ہیں، ان کا طریقہ غلط ہے، وہ ناجائز کر کے بھی سیلیبریٹی کرتے ہیں، برتھ ڈے مناتے، پھر بھی ان کو کوئی مشرک نہیں کہتا، پھر بھی ان کو کافر کوئی نہیں کہتا۔ وہ غلط کر کے بچوں کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں، ہوٹل میں، ڈھابے میں، گھر میں، دکان میں، مکان میں، کوئی ان کو مشرک نہیں کہتا۔ کیا آپتی ہے بھائی اگر حضور کا میلاد کر دیا، ذکر پیدائش کر دیا تو سیدھا مشرک ہو جائیں گے؟ یہ دماغ میں اگر آتا ہے تو بتاؤ، اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کریم پر۔ کیا واقعی کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا شرک ہے کیا؟ آئیے کتاب اللہ دیکھ لیتے ہیں، شروع یہاں سے کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام، ان کی امی جان حضرت مریم ہے۔ سورۃ المریم میں حضرت مریم کی پیدائش کی داستان موجود ہے، جا کے پڑھ لینا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے پورے مناظر بڑے خوبصورت انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے، سورہ مریم پڑھ لیجئے۔ حضور کی آمد سے 700 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ گزرا، قرآن اتنے سال کے بعد ان کی پیدائش کا ذکر کر رہا ہے۔ میں گھر سے نہیں کہہ رہا، وہ پاگلو کہتے ہو کتاب اللہ سے ثابت کرو، تم گونگے نہیں ہو، بہرے نہیں ہو، اندھے نہیں ہو، خدا کی پھٹکار تم پر نہیں پڑی ہے تو دیکھو میں کتاب اللہ سے بتا رہا ہوں، اللہ کی کتاب سے بتا رہا ہوں۔ تم کو دنیا کی خوشی نظر آتی ہے، کوئی آپتی نہیں ہے، اور جب نبی کی پیدائش کی خوشی کی بات آتی ہے تو اندھے بن جاتے ہو اور شرک کی بات کرتے ہو، کفر کی بات کرتے ہو۔ اب آپ دیکھیں، جواب آپ دیجئے گا، میں بالکل کلیئر بات کر رہا ہوں۔ آگے بڑھیں، آپ سورہ ابراہیم اٹھا لیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، میں مختصر کر رہا ہوں بالکل شارٹ۔ ابراہیم خلیل اللہ کی پیدائش کے پورے مناظر موجود ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ کی پیدائش کے مناظر موجود ہیں قرآن میں۔ حضرت یحییٰ کی پیدائش کے تو پوری داستان بیان کی کہ حضرت زکریا نے اپنے بڑھاپے میں دعا مانگی کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے بعد میری قوم کی رہنمائی کون کرے گا، میرا جانشین کون ہوگا، اس طرز پر انہوں نے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں نیک صالح اولاد کی خوشخبری دی اور نام بھی نازل کر دیا۔ یحییٰ نام قرآن نے ان کا رکھا پیدائش سے پہلے، یہ قرآن میں موجود ہے، ذکر پیدائش قرآن کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، ان کی پیدائش کا چرچا قرآن کریم میں موجود ہے، جگہ جگہ دیکھ لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیں، سورہ یوسف میں ان کی پیدائش کا ذکر قرآن کریم کر رہا ہے۔ تو کیا قرآن پر بھی شرک کا فتویٰ دیں گے کیا یہ بیچارے چلا کمپنی؟ پوچھو ان کو، آپ پوچھیں پھر ان سے کہ اگر ذکر پیدائش ممنوع ہے تو پھر یہ قرآن کیوں کہہ رہا، کیوں ذکر کر رہا؟ اور جب سب کا ذکر قرآن کر رہا ہے تو کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر پیدائش کریں؟ کیا یہ دلیل نہیں بن جاتی؟ لیکن بات یہاں دلیل کی نہیں ہے، ان پاگلوں کو بھی پتا ہے کہ دلیل ہے، لیکن ان کے دل میں رسول اللہ سے حسد ہے، ان سے نفرت ہے،
اس لیے وہ ناجائز کر کے کا جھانسا دیتے ہیں اور اپنے جال میں تمہیں پھنساتے ہیں. اے مصطفیٰ کے غلاموں، ان کے جال میں نہیں پھنسنا. یہ چڑھے تو ان کو اور چڑھاؤ، گھروں کو سجا ڈالو، دکانوں کو سجا ڈالو، مسجدوں کو سجا ڈالو، گلیوں کو سجا ڈالو. چڑھو، کتنا چڑھو گے؟ تو اگر اپنے بیٹے کی شادی پر اپنی بلڈنگ سجا سکتا ہے، ہال سجا سکتا ہے، تو ہم بھی مصطفیٰ کے میلاد پر اپنا گھر مکان سجا سکتے ہیں. تیرے لیے اگر وہ جائز ہے تو میرے لیے بھی یہ جائز ہے. دیوانوں، امتحان میں فیل نہیں ہونا. آگے چلیے. اللہ پاک کا فرمان ہے، مختصر ہی کر رہا ہوں، باتیں بڑی لمبی ہیں. اللہ نے چاہا تو 12 ربیع الاول کا دن گزر کے جو شام ہوگی، جلوس تو آگے بڑھ گیا ہے، آپ مسجد میں جمع ہوں گے، انشاءاللہ مصطفیٰ پیارے کے نام پہ لنگر عام بھی ہوگا. ہمارے رضوان بھائی کی طرف سے لنگر عام بھی ہوگا، ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا اور فیضان مصطفیٰ جان رحمت بھی ہوگا. ایک بہترین محفل انشاءاللہ رکھیں گے. کوشش کرو گے آپ؟ اللہ کریم یہ تاریخ یاد رکھیں، 12 ربیع الاول کو شام میں آپ کی مسجد میں بہترین پروگرام کا آج اعلان کیا جاتا ہے. اب سنیں، بڑی آیتیں مختصر. اللہ فرماتے ہیں محبوب کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، بندوں سے کہہ دو، سن لیجئے، اور اپنے غلاموں سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ کی رحمت پر اور اس کے فضل پر خوشیاں منائے. میں اپنی طرف سے فرح مانے خوش، جا کے ڈکشنری دیکھ لو، ادھر ادھر نہیں کر رہا ہوں. الفرحۃ مانے خوشی، یفرحو یہ امر کا صیغہ فلیفرحوا ہے. چاہیے کہ خوشیاں منائے. قرآن کہتا ہے خوشیاں منائے. اب یہاں دو باتیں نکلتی ہیں. آپ کو یہ ڈیسیزن لینا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ حضور اللہ کا فضل ہے کہ نہیں، حضور اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں. یہ دو باتیں قرآن نے کہی. اگر تم مانتے ہو کہ حضور ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے اور حضور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ہے، اور اس پر تو نص قطعی وارد ہے یار، آیت بین نازل ہے نا. وہ رحمت للعالمین بن کے آئے. یہاں اشارت النص بھی نہیں ہے، اقتضاء النص بھی نہیں ہے، یہاں تو دلالت النص موجود ہے. واضح طور پر محکم آیت موجود ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے. تو وہ رحمت بن کر آئے، ان کے رحمت ہونے کا انکار کریں تو ایک اور کفر ثابت ہوگا ان کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ باور اگر آپ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، تب آپ پر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ خوشی منائیں. فلیفرحوا، خوشی منائیں. اب یہی ڈیوائٹ ہو جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ چلا کمپنی کے لیے حضور رحمت نہیں ہے، تو ڈائریکٹ سمپرک کیا ہے نا. وہ ڈائریکٹ جنت کا دروازہ کھلے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ بڑا چلا کاٹ کے آئے ہو. یہ حالت حالانکہ سمجھنا چاہیے، جب اللہ نے اپنے محبوب کے بغیر تمہیں دین نہیں دیا، ایمان نہیں دیا، کتاب نہیں دیا، اسلام نہیں دیا، تو محبوب کے بغیر جنت دے دے گا؟ سوال ہی نہیں ہوتا. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ہم وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. تو بات کو سمجھیے. تو مجھے یہ باور ہوتا ہے اور صحیح یہی ہے کہ یہ کمپنی حضور کو فضل نہیں مانتی ہے، اللہ کی رحمت نہیں مانتی ہے. تبھی تو انکار کرتی، کہتی خوشی نہ، سب جگہ خوشی مناؤ، حضور کے نام پر نہ. ہر جگہ دھوم مناؤ، حضور کے نام پر نہیں. نیتا جی جیت جائے، گلی گلی جھنڈا پھہراؤ، حضور کے نام پر نہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ وہ اللہ کا فضل ہے تو آپ خوشی منائیے. اچھا اب ایک بات یہ بتاؤ، قرآن کہتا ہے خوشی مناؤ، تو کیسا منائیں گے؟ گھر میں بیٹھ کے روئیں تو خوشی منانا کہیں گے؟ کیسے منائیں گے تو بتاؤ آپ. کوئی طریقہ تو. خوشی کیسے ہوتی ہے؟ خوشی کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی ذکر کر کے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، کبھی کھلا پلا کر کے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، کبھی کچھ بانٹ کر کے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. خوشی کے ارکان ہیں.
ایسا نہیں ہے خوشی مناؤ تو گھر میں بیٹھ کے رہو تو خوشی ہو جائے گی، چپ چاپ کہیں بیٹھے رہو تو خوشی ہو جائے گی۔ خوشی کا تقاضا اول ہے کہ چرچا کریں، چرچا کریں، ہے نا، چرچا کریں۔ اور اسی کی اظہار خوشی کے لیے مصطفیٰ کے غلام چرچا کرتے ہیں، مصطفیٰ کی پیدائش کا چرچا کرتے ہیں جس کا نام میلاد رکھتے ہیں۔ دوسری چیز اور قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اللہ کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ سن رہے ہیں؟ اب چرچے میں 3-4 باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ چرچا کرنے والا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ چرچا سننے والا چاہیے، ہے نا۔ کیا آپ اکیلے گھر میں بیٹھ کے چرچا کریں گے؟ کون سنے گا؟ چرچا کرنے والا رہے گا تو چرچا ہوگا، سننے والا ہوگا تو سنے گا۔ سننے سنانے والے جب چرچا کریں گے اور چرچا میں موضوع نعمت ہوگی اور وہ نعمت مصطفیٰ ہے، تو جب ہم اور آپ بیٹھ کر ہم میں سے ایک چرچا کرے گا مصطفیٰ کا اور سب سنیں گے تو وہ میلاد ہوگا، وہ نعمت کا چرچا ہوگا۔ یہی ہم کرتے ہیں، یہی اہل سنت ہے۔ کہیں شرک کا کوئی بو کی بو ہے تو بتاؤ۔ اب بات سمیٹ لوں پیارے، ایک بڑا پیارا سوال۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے نہیں کیا، ان کے دور میں اتنی مرتبہ، ان کے دور میں اتنی، خوب یاد کیا ہے، گنتی یاد کرنے میں کمی نہیں چھوڑی۔ ان کے دور میں اتنی مرتبہ، حضور کے دور میں اتنی مرتبہ، فلانے کے دور میں اتنی مرتبہ، کوئی نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو؟ اب یہ بات ادھوری رہ جائے گی اور میں آگے عرض کروں گا اگلے جمعہ کو، وقت کم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ موضوع ہمارا رہنے دیجیے۔ آج صرف اتنا عرض کرتا ہوں، نفس میلاد، ذات میلاد، یہ تو کتاب اللہ سے ہم نے ثابت کیا، حدیثوں میں بھی موجود ہے جن کے ذکر کا وقت نہیں ملا۔ اب جو مراسم ہم کرتے ہیں آج کے دور میں، جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا، اسٹیج سجانا، یہ سب چیزیں ہم مانتے ہیں کہ حضور کے دور میں نہیں تھا۔ اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ان کے سامنے بہت سارے کام تھے، بہت سارے محاذ تھے، خلفاء کے دور میں بھی اور حضور کے دور میں بھی اتنے محاذ تھے کہ مباحات و مستحبات کی طرف توجہ دینا ان کے لیے مشکل سا امر تھا۔ جو ان کے سامنے کام تھا وہ انہوں نے کیا۔ ہاں، اگر روکا ہو تو بتاؤ، چیلنج کرتا ہوں، روکا ہو تو بتاؤ۔ شرک کہا ہو صدیق اکبر نے تو کہو، شرک کہا ہو فاروق اعظم نے تو کہو، شرک کہا ہو خلفاء اور صحابہ نے تو کہو، حضور نے اپنے ذکر پیدائش کو شرک کہا ہو تو کہو، مر جاؤ گے نہیں پاؤ گے۔ میں کہتا ہوں جب حضور نے اور صحابہ نے شرک نہیں کہا تو تم کون ہوتے ہو شرک کہنے والے؟ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، شے کی اصل جو ہے وہ اباحت ہوتی، اصل الشیء الاباحہ، کسی بھی شے کی اصل مباح ہونا ہوتی ہے۔ جب اس پر منع وارد ہو جائے، علمی بات ہے، تو وہاں رکا جاتا ہے۔ مثلا جب تک شراب کی ممانعت نہیں آئی تھی لوگ شراب پیتے تھے، ہے نا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور جب شراب سے ممانعت آ گئی تو سب رک گئے۔ ایسے اور بہت ساری باتیں۔ تو جب اس سے روکا نہیں گیا تو پھر آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ جس پر شریعت منع نہیں کرتی آپ کیسے منع کرتے ہیں؟ اصل بدعاتی تو آپ ہیں کہ جو جہاں شریعت روک نہیں لگاتی وہاں تم روک لگاتے ہو۔ اب اس کا جواب اور بھی دے دوں آپ کو، ٹائم بالکل نہیں رہا اور بہت کام ہے۔ بس آخری بات، یہ موضوع ادھورا، آئندہ سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ بتائیں، نفس شادی حضور کے دور میں تھی، مسجد میں نکاح ہوتا تھا، لوگ اپنے گھر جاتے تھے، بات ختم۔ آپ کیا کرتے؟ ان کے دور میں وہی ماحول تھا، آپ کیا کرتے؟ جتنے میں وہاں 10 شادی ہو جاتی تھی اتنے میں آپ کا کارڈ نہیں چھپتا، لاؤ دکھاؤ کہیں بخاری مسلم آیت سے دکھاؤ کہیں۔ یہ مہنگے مہنگے ہال 1-1 لاکھ میں ہال بک ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ڈشیں بنائی جاتی ہیں،
کھانے پکانے، آرات بارات، گھوڑے سواری کے نام پر لاکھوں روپے لٹ جاتے ہیں. بھائی تو آپ بھی تو وہی کرتے ہیں. حضور کے دور میں نہیں تھا، صدیق اکبر کے کئی بیٹے تھے، شادی کی انہوں نے تو ایسا نہیں کرا تھا، آپ کیسے کر رہے ہو؟ فاروق اعظم کے بہت سارے بیٹے تھے، انہوں نے شادیاں کی پر ایسا نہیں کیا، خود حضور نے نہیں کیا، تو آپ کیوں کرتے ہو؟ اور جب یہاں کر لیتے ہو تو مصطفیٰ کے نام پر کرے تو کیا دقت ہو جاتی ہے؟ اور سنو، اس دور میں زیادہ ضرورت ہے کہ مصطفیٰ کی زندگی دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. زیادہ ضرورت ہے کہ مصطفیٰ پیارے کی زندگی دنیا کے حضور پیش کیا جائے. اور اس کے لیے ایک بہترین ذریعہ امن عالم کا پیغام دینے والی کے ذات محمد عربی کی زندگی پیش کرنے کے لیے ان کی پیدائش کے دن جھنڈے لگائے جائیں. یہ تقاضے وقت ہے، اور دنیا کو بتایا جائے کہ عالمی ہستی تھے میرے نبی، عبقری ہستی تھے میرے نبی، آفاقی ہستی تھے میرے نبی، اللہ کے محبوب تھے میرے نبی، دنیا کے لیے جو ہے رحمت تھے میرے نبی، جان عالم تھے میرے نبی. وہ ان کی پیدائش اس تاریخ میں ہوئی اور ان کی یہ ہے زندگی. یہی کرتے ہیں، مصطفیٰ پیارے کا جلوس نکال کر دنیا کو جلوس کا سلیقہ سکھاتے ہیں.